السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب نے سلام کا جواب نہیں دیا، پتہ نہیں ویسے بھی یہاں کے موسم لوگوں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، مگر ایمان تو گرم رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن نے سلام کا جواب دیا وہ ذرا آگے ہو جائیں، جس نے سلام کا جواب نہ دیا ہو وہ اپنی جگہ بیٹھا، جس نے دیا ہو وہ تھوڑا ضرور ملے۔ آگے آگے مولانا آپ بھی آگے آگے، جتنا جڑ کر قریب بیٹھیں گے اتنی برکت زیادہ ہوگا۔ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ مختصر مجلس اور محفل ہے، تو مجھے یاد آیا کہ ہمارے عالم دین اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک جگہ ان کا بیان تھا، ہزاروں کا مجمع تھا، تو جب بیان ختم ہو گیا لوگ چلے گئے تو ایک غریب آدمی سائیکل پر آیا اور آیا تو کہنے لگا کہ مجھے راستے میں دیر ہو گئی، میں تو یہاں ایک مولوی صاحب کا بیان سننے کے لیے آیا تھا۔ تو وہ مولوی صاحب چلے گئے تو انہوں نے کہا نہیں میں موجود ہوں، تم بیٹھو میں تمہیں بیان سناتا ہوں، جو میں نے ابھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیان کیا وہ پورا تمہیں سناتا ہوں۔ چنانچہ ایک آدمی کو انہوں نے وہ پورا بیان ریپیٹ کیا جو اس سے پہلے انہوں نے ہزاروں کے مجمع میں بیان کیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے ایک آدمی کے لیے اتنی مشقت اٹھائی؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو پہلے بھی ایک کے لیے ہی بیان کر رہا تھا اور اب بھی ایک کے لیے بیان کر رہا تھا، پہلے میں ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیان کر رہا تھا اور اب بھی میں نے اسی ایک اللہ کو راضی کرنا، میرا تو پہلا بیان بھی ہزاروں کے لیے نہیں تھا، ایک اللہ کے لیے تھا، اور اب بھی جو میں نے کیا ہے تو وہ ایک اللہ کے لیے کیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ کتنے ہیں، اور اللہ کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ کیسے ہیں۔ ہم گنتی کرتے ہیں، ووٹ گنتی کرتے ہیں کس نے زیادہ ووٹ لیے، اللہ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ کتنے ہیں، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ ہیں کیسے۔ وہ ایک مولوی صاحب نے خط لکھا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اس سال ہمارے مدرسے میں بڑا داخلہ ہوا، دارالعلوم میں بڑے اسٹوڈنٹ آئے، بہت طلباء آئے پڑھنے کے لیے۔ حضرت نے جواب میں لکھا بڑی خوشی ہوئی، لیکن کاش آپ یہ بھی لکھ دیتے کہ وہ طالب علم کیسے ہیں تو زیادہ خوشی ہوتی۔ اب دیکھیے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی جو اللہ کے راستے میں جو 1 یا 1.5 سیر صدقہ کرے اس کے ثواب کو تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کرو تو نہیں پہنچ سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ جس نے احد پہاڑ کی مدینہ منورہ میں میلوں میں پھیلا ہوگا، اب اس کے برابر صدقہ اور ثواب جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، دیکھنے میں اس کی مقدار زیادہ ہے، اور ایک تو وہ پہاڑ میلوں میں، پھر اس پہاڑ کے برابر گولڈ سب سے زیادہ مہنگا اور قیمتی ہوتا ہے۔ آج کل ایک تولہ پاکستان میں کے حساب سے 40,000 کا ہے، اور تولے 2 تولے کلو 2 کلو کی بات نہیں فرمایا، پہاڑ کے برابر اگر تم سونا صدقہ اور خیرات کرو تو تمہارا یہ ثواب تم اس صحابی کے ثواب کو نہیں پا سکتے جو اس نے 1 یا 1.5 سے جو صدقہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صحابی کو جو ایمان، تقوی اور اخلاص حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب صحابہ کتنے تھے؟ 1,24,000، پوری دنیا پر بھاری تھی، اور آج کروڑوں مسلمان ہیں، 60 اسلامی ملک ہیں، مگر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تعداد میں تو زیادہ ہو گئے مگر اس طرح کے مسلمان نہیں ہوئے جیسے ہمیں ہونا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات کبھی نہیں میں سوچتا کہ یہاں تو 2-4 ہیں، میں سوچتا ہوں کہ شاید یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور کسی ایک آدمی کے دل میں بات آ گئی اور اس کی زندگی بدل گئی تو ہم کامیاب ہو گئے۔ تو اس لیے آج میں نے اب سوچا ہے کہ جو میں گفتگو کروں گا یہ بھی میں اس کو دیکھ کر ہی، قاری صاحب کی گفتگو سن کر ہی میرے دل میں آیا کہ میں گفتگو بھی کروں گا اللہ کی رضا پر، کہ نظر اصل میں اللہ کی رضا پر ہونی چاہیے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا،
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم، معزز حاضرین اور برادران اسلام، آج بتاریخ 17 ستمبر سن 2010 بروز جمعہ المبارک بعد نماز عصر دارالعلوم اوسلو ناروے میں ایک بار پھر آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ہمارے مخلص اور مہربان اور مشفق حضرت مولانا قاری بشیر احمد صاحب دامت برکاتہ جس اخلاص و محنت کے ساتھ یہاں کے مسلمانوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام اور فکر فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، اور خواتین کے لیے جس دینی تعلیم کے سلسلے کا آغاز ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے مبارک فرمائے. مجھے قاری صاحب کی ان 2 بچیوں میں سے ایک بچی کے وہ پرچے دیکھنے کا موقع ملا جو اس نے ابھی وفاق المدارس کے تحت ہونے والے امتحانات میں آخری سال کے حل کیے ہیں. تو اس کے وہ پرچے عربی میں اس نے بجائے اردو کے عربی میں حل کیے اور بڑے شاندار حل کیے، اور میں نے ان پرچوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ بچی بڑی ذہین بھی ہے اور فاضلہ ہے اور محنتی ہے اور عالمہ بچی ہے، اور اس نے خوب محنت سے پڑھا ہے. اور ایسے لڑکے بھی اتنے اچھے پرچے جواب نہیں لکھتے جیسے اس نے لکھے ہیں. تو مجھے اندازہ ہے کہ انشاءاللہ وہ ایک اللہ نے عالمہ بچی آپ کو دی ہے، تو یہ نعمت ہے، آپ اس کی قدر کریں اور اس سے زیادہ استفادہ کریں. وہ کوئی عام بچی نہیں ہے، اس کے پرچوں کو دیکھ کر اندازہ لگتا ہے کہ اس نے بڑی محنت سے پڑھا ہے. میں نے اس وقت میں قرآن کریم کے
مختلف مقامات سے 4 آیتیں تلاوت کی، اور ان چاروں آیتوں کا جو ایک مرکزی عنوان اور موضوع ہے وہ یہ کہ ان چاروں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت عالم جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین سے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنے خالق کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ابھی رمضان جو گزرا، اس رمضان میں جو آپ حضرات نے اور مسلمانوں نے روزے رکھے، جو تراویح کی نماز پڑھی، جو قرآن کریم کو سنا یا پڑھا، جو تہجد کی نماز پڑھی، جو قرآن کریم کی تلاوت کی، نوافل پڑھے، ان تمام عبادتوں کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور ابھی جو آپ نے نماز عصر پڑھی ہے، اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ دعوت و تبلیغ کے کام میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کا اور ان کے اس کام کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا۔ جو لوگ پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہیں، ان سے پوچھا جائے تو ان کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا۔ جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے اور اب پڑھاتے ہیں، تو جو بھی ہم کتاب شروع کرتے ہیں تو ہم اپنے طالب علم کو اور اسٹوڈنٹ کو جہاں پہلے دن اس کتاب کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ اس کتاب کا ٹاپک کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کو لکھا کس نے ہے اور کن حالات میں لکھا، کیوں لکھا اور اس کا کیا فائدہ ہے، وہاں ہم ساتھ ہی ان بچوں کو یہ بھی بتاتے ہیں، اور ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے تھے کہ اصل مقصد ہماری ان کتابوں کو پڑھنے اور پڑھانے کا اور مدرسوں میں 9-10 سال لگانے کا اللہ کو راضی کرنا ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں اور کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں۔ جن کاموں سے راضی ہوتے ہیں ان کاموں کو ہم کریں، اور جن سے ناراض ہوتے ہیں ان سے ہم بچیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اور تاکہ ہم راضی کرنے والے کاموں کو کر کے اپنے اللہ کو راضی کریں۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے، یا الہی تو نہ چھوٹے تیرا چھٹنا ہے غضب، یا الہی تو نہ چھوٹے تیرا چھٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں چاہے مجھے زمانہ چھوڑ دے۔ زمانہ چھوڑ دے کوئی پرواہ نہیں، مگر اللہ ناراض نہ ہو۔ مسلمان کی زندگی کے پہلے کام اور اس کی زندگی کے آخری کام کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ جب مسلمان شعور کی دنیا میں قدم رکھے تو اس کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری زبان سے کوئی ایسی بات اور مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو، اور آخری سانس بھی ہو تو آخری کاموں میں بھی، زندگی کے آخری حصے میں بھی وہ ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے یا نہیں، ہم نے رمضان میں اپنے اللہ کو راضی کیا یا نہیں، اس کا پتہ ہمیں اس وقت چلے گا جب ہماری آنکھ بند ہوگی۔ لیکن ایک گروہ اور جماعت ایسی ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ادھار نہیں رکھا، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اور 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ فرمایا، اور فرمایا بھی یوں نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے بتا دیا اور ان کے قلب اطہر میں یہ بات ڈال دی، نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے اس فیصلے اور اعلان کو قرآن کا حصہ بنایا، قرآن میں بیان کیا، اور وہ جماعت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی، جن سے پروردگار عالم نے واضح طور پر کلیئر اعلان کیا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے۔ اور یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا اور 4 جگہوں پر کیا، 4 مقامات پر کیا۔ لیکن اللہ نے 4 مقام پر صرف اتنا نہیں کہا کہ میں حضور علیہ السلام کے صحابہ سے راضی ہوں، بلکہ 4 جگہوں پر اللہ نے 4 وصفیں بھی بیان کی، 4 کمال بھی ان کے بیان کیے، ان کے 4 عادتیں اور عمل بھی بتائے۔ گویا اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میں ان صحابہ سے جو راضی ہوا ہوں، میں ان کے ان کاموں کی وجہ سے راضی ہوا۔
تو جب ان کاموں کی بنا پر اللہ ان سے ناراض ہوئے تو وہی عادتیں، وہی کمالات، وہی صفات اور وہی عمل اگر ہم اختیار کر لیں گے تو اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو اعلان کیا حضرات صحابہ سے، میں نے صرف آج کے مختصر وقت میں یہی آپ کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے جو اپنی رضا کا اعلان کیا ہے وہ 4 مقامات پر کیا، 4 جگہوں میں کیا، قرآن کریم کی مختلف 4 آیتوں میں کیا، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک کمال کو، ایک خوبی کو، ایک عادت کو، ایک عمل کو بیان کیا۔ اگر یہ عمل ہم بھی اختیار کر لیں گے تو اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا، اور ہماری زندگی کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پہلا اعلان اللہ نے سورہ مائدہ میں کیا، اور یہ 7ویں پارے کے پہلے پاؤ جہاں ختم ہو رہا ہے، اور سورہ مائدہ کی آخری آیتیں جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، فرمایا قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کی وصف بیان کی، کمال اور خوبی بیان کی جس کی وجہ سے اللہ راضی ہوا، وہ ہے صدق۔ صدق کا معنی ہوتا ہے سچائی، کہ میں ابو بکر و عمر عثمان و علی اور تمام 1,24,000 صحابہ کرام سے جو راضی ہوا ہوں، میرے راضی ہونے کی پہلی وجہ ان کی سچائی ہے، ان کا صدق ہے۔ سچائی کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر ہم کہتے ہیں زبان سے سچ بولنا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ گویا اللہ کے صحابہ سے رضا کی پہلی وجہ جو قرآن سے معلوم ہو رہی ہے وہ صحابہ کا سچ بولنا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان اور مومن بخیل ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان مومن ہو مگر بخیل ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان اور مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن بھی ہو اور جھوٹ بھی بولے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہا ہے تو گویا اس کے ایمان میں کمی ہے، اس کے اسلام میں کمی ہے، ورنہ مسلمان ہو، مومن ہو اور جھوٹ بولے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پروردگار عالم نے پہلی وجہ صحابہ سے اپنی رضا کی، صحابہ کا سچائی اور سچ ہونا بیان کیا، صدق بیان کیا ہے۔ اور ایسے زمانے میں، ایسے دور میں جبکہ ان کا مقابلہ کافروں کے ساتھ تھا، وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ تو جھوٹ بولنا بات کی بات ہے، کافروں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور انہوں نے اپنی سچائی سے دنیا میں اپنا ایک نام اور مقام پیدا کیا۔ ان کی سچائی سب سے بڑی دعوت اور تبلیغ تھی۔ چونکہ صحابہ سے اللہ کی رضا کی پہلی وجہ صحابہ کا صدق ہے، صحابہ کی سچائی ہے، ان کا سچ بولنا ہے۔ اسی بنا پر آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے جماعت دی ہے، اس جماعت میں جو سب سے پہلے امتی اور سب سے بڑے صحابی ہیں ان کا لقب ہی صدیق اکبر ہے، اور وہ پوری جماعت الصادقون سچے لوگوں کی جماعت ہے، اور اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہوا ہے ان کے صدق کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے، اور پہلا انسان، پہلا امتی جو ہے اس کا لقب ہی صدیق اکبر ہے۔ اور صدیق اکبر اس کو کہتے ہیں کہ جہاں شریعت اجازت دے دے جھوٹ بولنے کی وہ وہاں بھی جھوٹ نہ بولے۔ ہجرت کا سفر ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک کافر ملتا ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو چہرے اور فیس سے پہچانتا تھا۔ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا، نام سنا ہوا تھا۔ علیہ السلام کے بعد اس نے پوچھا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا،
پریشان ہوا کیا جواب دوں؟ اگر میں سچ بتا دوں کہ یہ میرے ساتھ میرے آقا انعامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ جا کر مکے کے کافروں کو بتا دے گا اور ہم تو وہاں سے نکلے ہیں اور وہ تو حضور علیہ السلام کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ تعاقب کر کے میرے پیغمبر کو نقصان پہنچائیں گے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ اور پھر حضور نے مجھے اکیلے کو ساتھ لیا تو راز رکھا، اگر میں نام بتا دوں گا تو راز آؤٹ ہو جائے گا، حضور کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی اگر سچ بولتا ہوں، اور اگر جھوٹ بولوں کوئی اور نام بتاؤں تو پھر میں صدیق اکبر کا ہوا، میری صداقت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب یہ موقع ایسا ہے کہ جہاں اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ تھا ایسے موقعوں پر بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ فوراً اللہ نے جواب دل میں ڈالا، فرماتے میرے، اور میں نے کہا بڑا پیارا جواب ہے، اس کی لطافت تو اسی کو مل سکتی ہے جو عربی زبان جانتا ہو، جس کو عربی زبان آئے تو وہ اس کا لطف اٹھا سکتا ہے۔ فوراً فرمایا ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ میرا قائد اور گائیڈ اور رہنما ہے، مجھے راستہ دکھا رہا ہے، مجھے راستہ بتا رہا ہے۔ اب وہ یہ سمجھا کہ یہ جنگلوں کا پہاڑوں کا سفر ہے، اس زمانے میں میپ تو ہوتے نہیں تھے، گاڑیاں ہوتی نہیں تھی، ان کو جہاں جانا ہے ان کو پتہ نہیں کہ راستہ کون سا ہے، انہوں نے ایک گائیڈ دیا جن کو راستے کا پتہ ہے، اور حضرت ابوبکر کی مراد یہ تھی کہ یہ میرا وہ پیغمبر اور قائد اور رہنما ہے جو مجھے جنت کا راستہ دکھا رہا ہے، جو مجھے اللہ کا اور دین کا اور ایمان کا راستہ دکھا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے جھوٹ بھی نہیں بولا اور آزمائش سے بھی نکلا۔ اور کیا پیارا جواب اور جامع جواب دیا، یہ میرا قائد اور رہنما، راز بھی رہا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے جو اپنی رضا کا اعلان کیا، اس رضا کے اعلان کی پہلی وجہ صحابہ کا صدق ہے، صحابہ کی سچائی ہے، ان کا سچا ہونا ہے۔ اور سچا ہونا صرف زبان سے نہیں ہوتا، میرے دوستو یاد رکھو، سچ بولنا یہ تو ایک حصہ ہے سچائی کا، اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ زبان سے بھی غلط نہ کہے اور اس کا عمل بھی جھوٹا نہ ہو، اس کا عمل بھی سچا ہو، کردار کا بھی سچا، کریکٹر کا بھی سچا۔ صحابہ زبان کے بھی سچے تھے اور کریکٹر کے بھی سچے تھے، زبان سے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور کریکٹر بھی ان کا سچا تھا۔ اگر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو اللہ کا کوئی حکم آیا تو پھر یہ نہیں کہ اللہ ہم نے تو تیرا نام پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا برکت کے لیے، نہیں، اللہ کا تیرا حکم آیا ہے، ہم نے چونکہ تجھے اپنا معبود مانا ہے، تیرا حکم ہے نماز قضا نہیں ہوگی، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، جہاد کریں گے، دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، ہجرت کریں گے۔ ہم نے چونکہ آپ کو مانا تھا، سچے تھے، آپ کا حکم آئے گا مکہ چھوڑ دو، آپ کا حکم آئے گا گھر بار چھوڑ دو، تو ہم مکے جیسا شہر جہاں خانہ کعبہ اور بیت اللہ ہے، آپ کے حکم پر اس کو بھی چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے جائیں گے۔ قول کی سچائی اور عمل کی سچائی، سچائی کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہوتا، عمل سے بھی ہوتا ہے، کردار سے بھی ہوتا ہے، کریکٹر سے بھی ہوتا ہے۔ میں اگر خدا نخواستہ مسلمان ہوں اور کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں، مگر میں نماز نہیں خدا نخواستہ پڑھ رہا، مسلمان ہوں اللہ نے چاہا، لیکن اگلی بات کے ساتھ خدا نخواستہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، میں دیانت اور امانت کا مظاہرہ نہیں کر رہا، میں لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، میں ظلم کر رہا ہوں، جاتی کر رہا ہوں، گویا میں نے، اور میں حضور علیہ السلام کی بات نہیں مانتا، حضور علیہ السلام کے فرمان کو نہیں مانتا، تو گویا میں اپنے عمل سے سچا نہیں ہوں۔ میں نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اپنے عمل سے اس کی سچائی، اور سچائی تو مومنین کی صفت ہوتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ کچھ مومنین سچے ہوتے ہیں جو اللہ سے پہلے دن ایگریمنٹ کرتے ہیں، وہ پوری زندگی کا اپنا عمل بتاتے ہیں کہ اللہ ہم نے اپنے ایگریمنٹ میں ہم سچے تھے، ہم نے اس کو پورا کر کے رکھا ہے۔ اور آج ہم لوگ صبح سے شام، شام سے صبح تک جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کیسے راضی ہو؟ یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ آفتیں، اور یہاں ان ملکوں میں اور طرح کی اللہ کی طرف سے ناراضگیاں، مختلف شکلیں ہیں۔ جب ہم اللہ کو ناراض کریں، اللہ کو راضی کرنے والی پہلی چیز صدق ہے۔ صحابہ سے جو اللہ راضی ہوا اور اس کا اعلان کیا، اس کی پہلی وجہ میں نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، وہ صدق اور سچائی ہے۔
اور ہمارے سے رمضان، اب میں نے ایک دن کہا وہاں پاکستان میں، ابھی یہاں آنے سے پہلے رمضان میں نے کہا زلزلہ 2005 میں آیا، وہ بھی رمضان میں، اور سیلاب آیا وہ بھی رمضان کے قریب اور رمضان میں، حالانکہ رمضان تو رحمت کا مہینہ، رمضان تو سکون و اطمینان کا مہینہ، اس رحمت والے مہینے میں بھی زلزلہ آ رہا ہے اور سیلاب آ رہا ہے، قدرتی آفتیں آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے بہت زیادہ ناراض اور ہمارے گناہوں کی پرسنٹیج اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ اب رحمت والا مہینہ بھی اس آفت کو نہیں روکتا۔ ہم تو صبح سے شام، شام سے صبح تک جھوٹ بولتے ہیں، تو اللہ ناراض کیسے نہ ہو، راضی کیسے ہو جائے؟ اللہ کو راضی کرنے والی پہلی چیز تو سچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن فرمائیں گے آج کے دن ان سچوں کو ان کی سچائی کام دے گی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولنا یہ بچاتا ہو، سچ بولنا پھنساتا ہو، دنیا میں ہو سکتا ہے سچ بولنے سے نقصان ہو جائے، اور لیکن اس نقصان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ فرمانا قیامت کے دن میں تو سچ ہی سچ کام آئے گا، وہاں سچ بولنے سے نقصان نہیں آئے گا، یہاں سچ بولا وہاں اس کا نقصان نہیں ہوگا، وہاں تو نفع ہی نفع ہوگا، اور اصل نفع و نقصان آخرت کا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آخری آیتیں دیکھ لو، اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہوا اور رضا کا اعلان کیا، اور اس کی پہلی وجہ قرآن بتا رہا ہے کہ صدق اور سچائی ہے۔ باقی تین بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ جو کہ انہوں نے سچ بولا، میں ان کو جنتیں دوں گا، باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، اور میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، اور یہ بڑی کامیابی ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پہلی بات یاد رکھیے، اللہ کی رضا، جو آدمی جھوٹ بولے وہ یہ یقین کر لے کہ میرے سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا، اور میں جھوٹ بول کر اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ اللہ راضی ہوگا سچ بولنے سے۔ سچائی اتنی بڑی نعمت ہے۔ لکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں کی پہچان سچائی تھی، اور آج بدقسمتی سے مسلمان کی پہچان جھوٹ بن گیا۔ آج مسلمان پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، غیر تو غیر اپنے اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، پاکستان میں جاتے ہیں دکان اور شاپ پر، اور ان سے کہتے ہیں جاپان کی کیٹی دینا، جاپان کا بنا ہوا کپڑا دینا، اس سے عمدہ پاکستان کا بنا ہوا ہے، وہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہم جاپان کا کپڑا خریدیں گے، گاڑی جاپان کی خریدیں گے، آنکھیں بند کر کے خریدیں گے۔ کیوں؟ وہ جو لکھیں گے اور کہیں گے اس میں سچ ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، اور نعوذ باللہ ہم جو لکھیں گے اور کہیں گے اس میں جھوٹ ہوگا۔ ہندوستان میں ایک جگہ کے بارے میں مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمانوں کا مطالبہ اور دعویٰ یہ تھا کہ یہ ہماری مسجد کی جگہ ہے، اور ہندوؤں کا کہنا یہ تھا یہ مندر کی جگہ ہے۔ عدالت میں اور کورٹ میں مسئلہ تھا۔ عدالت نے دونوں فریق سے کہا تم کسی ایک کو اپنا ثالث مانو، اس کو ہم بلاتے ہیں، وہ جو گواہی دے گا ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے مل کر ایک مسلمان عالم دین پر اتفاق کیا۔ مسلمانوں کا کرنا تو باعث تعجب نہیں تھا، ہندوؤں کا کرنا تعجب کی بات۔ انہوں نے کہا کہ یہ مولویوں کا، یہ مسلمانوں کا فلاں مولوی اور عالم اگر یہ کہہ دے کہ یہ جگہ مسجد کی ہے، مندر کی نہیں ہے، ہم دستبردار ہو جائیں گے۔ عدالت نے ان کو بلایا، غالباً مولانا مظفر حسن یا حسین کاندلوی تھے رحمۃ اللہ علیہ، عدالت نے بلایا ان کو، ان سے کہا آپ بتائیے یہ جگہ مسجد کی ہے یا مندر کی ہے؟ تو مولانا نے فرمایا کہ یہ جگہ مسجد کی نہیں ہے، مندر کی ہے۔ عدالت نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ مسلمان تو پر امید تھے کہ یہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جگہ مندر کی ہے، یہ تو ہمارے حق میں ہی گواہی دیں گے، مگر انہوں نے تو اللہ کو جواب دینا تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ جگہ مسجد کی نہیں مندر کی ہے۔ انہوں نے عدالت میں کہا یہ مندر کی ہے۔ اب جب باہر نکلے انہوں نے کہا مولانا آپ نے ہماری ناک کٹوا دی، ان کو کوسنے لگے، ناراض ہونے لگے۔ مولانا یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ مسلمان مقدمہ ہار گئے، آپ نے مسلمانوں کو ہروا دیا۔ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا مسلمان ہارے ہیں، اسلام جیت گیا ہے۔ مسلمان ہارے ہیں، اسلام نہیں ہارا ہے۔ مسلمان مقدمہ ہار گئے، اسلام مقدمہ جیت گیا، کیونکہ اسلام جھوٹ بولنے کی جاتا ہے۔
لکھا ہے کہ ان کے اس سچ کو دیکھ کر وہ پورے کا پورا گاؤں ہندوؤں کا مسلمان ہو گیا اور انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پر مسجد بنائی۔ مسلمان کی پہچان سچائی اور اللہ تعالیٰ ان سے جو راضی ہوا اس کے رضا کی پہلی وجہ قرآن میں یہ فرمایا صدق۔ اب دوسرا یہ سورہ توبہ ہے، 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور شروع ہونے کے بعد جو پہلا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر یہ آیت ہے۔ اب اس میں بھی اللہ صحابہ سے اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے، یہ دوسری جگہ ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ یہاں بھی اللہ نے کہا میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، اور یہاں رضا کی وجہ کیا بیان کی اللہ نے، ان کا وصف کمال کیا بیان کیا، پہلے صدق بیان کیا، اور یہاں اللہ نے صحابہ سے اپنے رضا کی وجہ ان کا وہ کمال اور وصف بیان کیا، سبقت۔ آپ اپنی زبان سے کہہ لیں سبقت۔ وہاں کیا تھا؟ صدق، اور یہاں کیا ہے؟ وہاں تھا سچ، یہاں ہے سبقت۔ سبقت کا معنی آگے بڑھنا، نیکی میں دوڑ لگانا، نیکی میں آگے بڑھنا، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا۔ تو اللہ نے فرمایا میں ان صحابہ سے اس لیے راضی ہوا ہوں کہ یہ دین کے کاموں میں سستی اور لاپرواہی نہیں دکھاتے، یہ آگے بڑھتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، مسابقہ کرتے ہیں، اور خیر کے کام میں کبھی تاخیر نہیں کرتے، اس کو کبھی ٹالتے نہیں ہیں۔ ان کی یہ عادت، ان کی یہ ادا کہ یہ خیر میں اور نیکی میں آگے بڑھتے ہیں، یہ مجھے اتنی پسند ہے کہ میں ان سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں، میں ان سے راضی ہوں۔ ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یار یہ نیکی کا کام نہ کرو، آپ نے کل کریں گے، اور کل آتا ہے تو کہتے ہیں کل کریں گے، پھر کل آیا تو کل یاد دیکھی جائے گی، کل کریں گے۔ تو فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ ایک انسان کام کو کل پر ٹالتا رہا، وہ کل اس کی زندگی میں نہ آئی حتیٰ کہ اس کی آخری دن آ گیا، وہ کل نہ آئی۔ کبھی دنیا کے کام میں یہ نہیں کہتا یہ کل کریں گے، جہاں دنیا کا کوئی پرافٹ اور فائدہ ہو تو یہ کبھی نہیں کہے گا کل کریں گے، کہتا ابھی کرتے ہیں، ابھی امیڈیٹلی۔ اور نیکی کے کام میں بھئی نماز پڑھا کرو اور کل سے شروع کریں گے، بھئی فلاں کام کرو، اچھا جی دیکھا جائے گا، کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھے ہوں گے تو پھر ریٹائرمنٹ لے لیں گے، پھر مسجد میں ہی رہا کریں گے، تو کیا یہ گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہوں گے؟ اگلا سانس آئے گا؟ یہ سبقت اتنی اللہ کو پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ کر دے گا۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے تو فوراً ایک صحابی کھڑے ہوئے، فوراً، ان کا نام ہے عکاشہ، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ مجھے ان 70,000 میں شامل کر دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انت منہم، تو انہی 70,000 میں شامل ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے میں بھی ان 70,000 میں ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا نہیں، سبقک بکل عکاشہ، تجھ سے عکاشہ سبقت لے گیا۔ یہ آگے بڑھنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے، فرمایا اب تجھ سے نمبر لے گیا عکاشہ، بس کوئی وہ وقت ہوتا ہے ہم نے کہنا تھا، دعا کرنی تھی، اب تم سے سبقت لے گیا عکاشہ۔ اب عکاشہ ان 70,000 میں داخل ہے جو بغیر حساب سے جنت میں ہے۔ تو دوسری وجہ، دوسرا کمال، خوبی اور وصف جو اللہ کو صحابہ کا پسند آیا، جس پر اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کیا، وہ سبقت ہے۔ پہلا صداقت، دوسرا سبقت، اور تیسرا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں بیان کیا، اور سورہ مجادلہ کے آخر میں اللہ نے بیان کیا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔
یہ تیسری جگہ ہے جہاں اللہ نے صحابہ سے اپنی رضا کا اعلان کیا اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان کی. پہلے وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں، پھر اپنا وہ اعلان، پھر وہ انعام، پھر وہ تحفہ اور ہدیہ اور جزا بیان کر رہے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ ان کا وصف بیان کر رہے ہیں، ان کا کمال بیان کر رہے ہیں. وہ وصف و کمال کیا بیان کیا؟ وہ یہ بیان کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں، ان صحابہ کے دلوں میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں، ان کے دلوں میں ان سے کوئی محبت نہیں. خواہ وہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ان کی اولادی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہو، برادری کے کیوں نہ ہو، لیکن اگر ان کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں، باغی ہیں، کافر ہیں، تو یہ ان سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے. اس کی وضاحت یوں، بدر کے مارکے میں 70 کافر بڑے بڑے سردار گرفتار ہوئے، اریسٹ ہوئے. حضور علیہ السلام نے مشورہ کیا کیا کریں، تو ہر ایک نے اپنی اپنی رائے پیش کی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے یہ پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی آپ کا رشتہ دار ہے ان کافروں میں، کوئی میرا رشتہ دار ہے، کوئی حضرت ابو بکر کا، کوئی حضرت علی کا، کوئی حضرت عثمان کا. آپ حکم دیں کہ ہر مسلمان اپنے کافر رشتہ دار کو، چونکہ جنگ اور وار ہے، اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے تاکہ دنیا کو پتہ چلے جو ہمارے محمد کا نہیں وہ ہمارا بھی ہے. جو حضور سے بیگانہ ہم اس سے بیگانہ، جو ہمارے حضور کا دیوانہ ہم اس کے دیوانہ، صلی اللہ علیہ وسلم. محبت نہیں. یاد رکھیے مسئلہ، کافر کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، نان مسلم کے ساتھ، وہ کرسچن ہو، وہ جوش ہو، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں، اچھی اخلاق سے پیش آئیں. ان کے ساتھ آپ کا سلوک مثالی، معاملات اچھے، حتیٰ کہ اگر آپ کا پڑوسی کوئی کافر بھی ہے تو اس کا بھی اسی طرح خیال رکھیں جیسے آپ مسلمان پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں. آپ اس کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن دل کی دوستی اور دل کی محبت وہ آپ کی ہونی چاہیے تو ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے. مدارات، حسن سلوک اور چیز ہے، مودت اور محبت اور چیز ہے. اللہ نے یوادون فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں، یہ اے صحابہ ان سے محبت نہیں رکھتے. محبت رکھتے ہیں تو اس کالے بلال کے ساتھ رکھتے ہیں جو حبشے سے آیا ہے، جس کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، جو رنگ کا کالا ہے اور وہ حبشی النسل ہے، وہ ایتھوپیا کا رہنے والا ہے، وہ سیافام ہے، وہ مکے کا رہنے والا نہیں، وہ قریشی نہیں ہے، لیکن اس نے کلمہ پڑھا تو اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. اگر فارس سے سلمان آیا ہے تو اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اگر روم سے سہیب آیا ہے تو اس سے محبت رکھتے ہیں. لیکن ابو جہل اور ابو لہب نے چونکہ کلمہ نہیں پڑھا تو اس کے ساتھ محبت نہیں ہے، ان کے ساتھ دوستی نہیں ہے. ہماری دوستی کے حقدار مومن ہے، کافر نہیں ہے. کافر سے اخلاق اچھے رکھے، ہاں ان سے معاملہ اچھا رکھے. میں نے ابھی کہا ان سے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، ان کو ڈاج دینا بھی جائز ہے، ان کے ساتھ بددیانتی اور خیانت کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں. لیکن دلی محبت ہونی چاہیے تو اللہ والوں سے، ایمان والوں سے. فرمایا ان صحابہ کے دلوں میں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اس کے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے اس سے محبت، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا ان کے دلوں میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، دلوں میں کوئی جگہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا اللہ نے کہ میں نے سنا دیا. یہ تیسری وجہ ہے. اور چوتھی وجہ اللہ نے قرآن کریم کے آخری پارے میں سورہ بینہ میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. چوتھی وجہ اور چوتھی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ میں ان صحابہ سے کیوں راضی ہوا، فرمایا میں اس لیے ان سے راضی ہوا ہوں کہ ان کے دل میں میرا ڈر ہے، خشیت ہے، خوف ہے. یہ کسی سے نہیں ڈرتے
یہ مجھ سے ڈرتے ہیں، اور مجھ سے اس طرح ڈرتے ہیں کہ رات کی تنہائیوں میں بھی ڈرتے ہیں، جیسے مجمع میں ڈرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اسی طرح تنہائی میں بھی ڈرتے ہیں۔ ان کے دل میں میرا خوف ہے، میری خشیت ہے، اور جو مجھ سے ڈرے میں اس سے راضی نہ ہوں۔ کس طرح ڈرتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مثال دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کس مقام کے آدمی ہیں، کیا تقویٰ تھا۔ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، مجھے وجد آتا ہے ان کی اس بات پر، اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی نصیب فرمائے۔ فرماتے تھے ایک دن موج میں بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ میں نے جس دن کلمہ پڑھا میں مسلمان ہوا، حضور کے غلامی میں آیا اور حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، وہ دن گیا اور آج کا دن آ گیا، میں نے اپنے بائیں جانب کے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع دیا۔ قلم چلانا تو بعد کی بات ہے، یہ لیفٹ سائیڈ کا فرشتہ گناہ لکھتا ہے، فرمایا میں نے اس کو قلم اٹھانے کا موقع دیا، گناہ ہی نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں ہمارا ان حضرات کا یہ رائٹ سائیڈ کا فرشتہ بیزی رہتا ہے اور لیفٹ سائیڈ کا بالکل فارغ رہتا ہے، اور ہمارا الٹ معاملہ ہے، یہ لیفٹ سائیڈ والا ویری ویری بیزی 24 آور ڈے اینڈ نائٹ، اور یہ بالکل فارغ بیٹھا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا تقویٰ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، اور کیا عالم تھا۔ ایک یمن سے عورت آئی مدینہ منورہ میں، صبح کے وقت پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، حضرت عمر کے گھر میں آئی، ان کی بیوی سے ملی تو بیوی نے یہ چٹائی کھجوروں کی بنی، کھجور کے چھلکے کی بنی ہوئی، درخت کی بنی ہوئی چٹائی بچھائی، کہا اس پر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے لگی تو کھڑی ہو گئی، فرمایا کیوں بیٹھی نہیں؟ کہا یہ گیلی ہے، یہ تر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا تمہارا یہ خیال ہے یہ کسی بچے نے رات کو پیشاب کیا ہوگا، اس کے پیشاب سے یہ گیلی اور تر ہوئی ہے؟ نہیں نہیں، یہ اس وجہ سے گیلی تر نہیں ہوئی، تیرے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، یہ رات کے آخری حصے میں امیر المومنین عمر بن خطاب سجدے میں سر رکھ کر جو رویا ہے یہ اس کے آنسوں سے تر اور گیلی۔ لیکن آپ اللہ کا ڈر دیکھیں کیا ہے۔ ایک حضور علیہ السلام کے صحابی تھے جن کو حضور علیہ السلام نے راز کی تمام باتیں بتائی، یہ بھی بتایا تھا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ان کا لقب ہے صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدان۔ حضرت عمر ان سے پوچھا کرتے تھے کہ ذرا مجھے بتاؤ کہیں میرا نام اس لسٹ میں تو نہیں ہے جو منافقوں کی لسٹ ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا، کاش میں گھاس ہوتا، میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ لیا جاتا۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اور آج ہم بڑی جرأت کے ساتھ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ میں نے گناہ کیا تھا، تو اللہ راضی کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کی رضا کن چیزوں پر آتی ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ 4 ہیں: صدق، سچائی، سبقت، نیکی میں آگے بڑھنا، نمبر 3 اللہ والوں سے، ایمان والوں سے محبت، کافروں کے ساتھ تعلق ضرور ہو، محبت نہیں دلی، اور نمبر 4 اللہ کا ڈر اور اللہ کا خشیت۔ یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی تو ہم سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ اے اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے جن کمالات و اعمال و اوصاف پر آپ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کیا، وہ تمام کمال و اوصاف و اعمال ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ آپ راضی ہوتے ہیں سچ بولنے سے اور سچے کردار سے، اے اللہ ہمیں بھی سچائی نصیب فرما۔ آپ راضی ہوتے ہیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے اور سبقت کرنے سے، اے اللہ ہمیں بھی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والا بنا۔ اے الہ العالمین آپ راضی ہوتے ہیں اہل اللہ سے، اہل ایمان سے محبت کے ساتھ،
اے اللہ ہمیں بھی دلی محبت اہل ایمان سے نصیب فرما۔ اے اللہ جو آپ کو نہیں مانتے، جو آپ کے پیغمبر کو نہیں مانتے، جو آپ کے اور آپ کے پیغمبر کے باغی ہیں، ان سے ہمیں دلی محبت اور دوستی سے بچا۔ اے اللہ آپ راضی ہوتے ہیں خشیت سے، ڈر سے، ہمیں اپنا ڈر، خوف اور خشیت نصیب فرما، اور ایسی نصیب فرما جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان پہاڑ بن کر کھڑے ہو جائے۔ اے اللہ ایسا ڈر عطا فرما، اے الہ العالمین یہ تمام اوصاف عطا فرما، اور ہم سے تو راضی ہو جائے، اور ہم سے رضا والے اعمال ہمیں سے کروا۔ اے اللہ اپنی ناراضگی والے کاموں سے بچا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والے کاموں سے بچا۔ اس دارالعلوم کو ترقی عطا فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی اور قبولیت عطا فرما، اس کی تمام ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے الہ العالمین قاری صاحب کے بہت زیادہ اخلاص اور محنت کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرما، اور یہاں جہاں بھی جو ہمارے ساتھی جس دین کے کام سے وابستہ ہیں، اے اللہ یہ دین ہمارا محتاج نہیں، یہ قرآن ہمارا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، اور ہم اس کے اہل بھی نہیں، اس کے حقدار بھی نہیں، لیکن محتاج ہیں۔ ہماری محتاجی کو دیکھ کر ہمیں اس سے محروم نہ فرمانا، اور زندگی کے آخری سانس تک دین کی خدمت سے وابستہ رکھنا۔ ہمیں ہمارے اولاد کو نیک بنا، ہمارے بچوں کو بچیوں کو نیک بنا، بچوں کے بچوں کو نیک بنا، بچیوں کے بچوں کو نیک بنا۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ماحول میں جو اچھی چیزیں عطا فرما، جو بری ہیں ان سے محفوظ فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے بچوں کے ایمان کی اور دین کی حفاظت فرما، حیا، عفت، عصمت، پاک دامنی کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنانا، اعلیٰ علیین اور جوار رحمت میں جگہ عطا فرمانا۔ اے الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پانی کا پیالہ نصیب فرمانا، اور جنت الفردوس میں حضور علیہ السلام کی رفاقت نصیب فرمانا۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور ہم تو تجھ سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے اعمال نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات ابھی نماز میں کچھ وقت باقی ہے۔